مگر میں زرغونہ پر خفا ہو گئی کہ واہ، یہ کیا تماشا ہے کہ وعدہ کسی سے اور شادی کسی سے۔ اگر ایسی ہی مجبور تھیں تو میرے کزن کو پہلے دن ہی امید کے رستے پر نہ چلایا ہوتا، اسے اتنی دور تک اپنے ساتھ سفر کر لیا، اور جب اس نے تم کو اپنی منزل سمجھ لیا تو اب بزدلی دکھا رہی ہو اور تم کو اپنی مجبوریاں دکھائی دے رہی ہیں۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیسے کہوں احمد سے، مگر پھر دل پر پتھر رکھ کر بتانا ہی پڑا۔ یہ بھی زرغونہ کا پیغام تھا جو اس تک پہنچانا لازمی تھا۔ جب میں نے بتایا کہ زرغونہ کی شادی ہے تو وہ ہنس کر بولا، زرتاشا میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو۔ میں نے کہا سچ کہہ رہی ہوں، مجھے تمہاری قسم یہ مجھے زرغونہ نے کہا ہے کہ تم کو بتا دوں۔ جب وہ کچھ پریشان سا ہو گیا اور پھر اس نے زرغونہ کو فون کیا۔ جب اس نے بتایا کہ یہ بات صحیح ہے تو احمد نے فون رکھا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی، وہ اپنے بستر پر لیٹا رو رہا تھا۔ تسلی دینے کی کوشش کی مگر اس نے کچھ نہ سنا، جیسے گونگا، بہرا اور اندھا ہو گیا ہو۔ وہ بس روتا ہی رہا اور میں پریشان ہو کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ کسی کی خاطر احمد کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھ کر دہل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں بھی خوب روئی کیونکہ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے روتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس قدر صدمے میں چلا گیا کہ بیمار پڑ گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ ادھر زرغونہ کی منگنی ہو گئی اور شادی کی تاریخ قریب آ گئی۔ اس روز میں خوب روئی جب مجھے زرغونہ کی شادی کا کارڈ ملا۔ میرا کزن بھی اسی دن اسپتال سے گھر واپس آیا تھا۔ میں اپنے محبوب کزن کی حالت دیکھ کر زرغونہ کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی، جس کی وجہ سے احمد کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے تن سے روح کو کھینچ لیا ہو۔ اور اس بے وفا سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک تسلی کا خط لکھ دیتی جو ہر روز محبت نامہ لکھ کر مجھے دیا کرتی تھی۔ اب اس نے اچانک ہی ترک تعلق کر لیا تھا۔ اس وجہ سے اور زیادہ احمد غم زدہ تھا۔ اگلے دن میں کالج گئی تو وہ اپنا کالج لیونگ سرٹیفکیٹ لینے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگی، زرتاشا مجھ سے منہ مت پھیرو، میری بات سن لو، آج میرا آخری کام کر دو، پھر شاید ہم کبھی مل سکیں گے یا نہیں۔ خدا معلوم میں مجبور ہوں اور میری مجبوری اس خط سے احمد پر ہی نہیں تم پر بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، چہرہ زرد اور چہرے پر ایسا کرب تھا کہ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی خوشی سے احمد سے جدا نہیں ہو رہی، واقعی مجبور ہے۔ میں نے خط اس سے لے لیا، گھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر زرغونہ کا خط پڑھا۔ لکھا تھا، اس وقت جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے ایسا میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میں تم سے جدا کر دی جاؤں گی، مگر یہ میری سوتیلی ماں نے کرایا ہے۔ میں کب تم سے جدا ہونا چاہتی تھی لیکن ان ظالموں نے جدا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب صرف تم سے ہی نہیں، شاید میں ہر کسی سے اس دنیا سے اور اپنی زندگی سے بھی جدا ہو کر چلی جاؤں گی۔ میں آج ابو کے سامنے بول پڑی، انہوں نے مجھے مارا بھی تبھی میں نے غصے اور رنج میں کچھ کھا لیا ہے۔ وہ ایک زہریلی دوا تھی۔ اس وقت میرے دل میں جلن ہو رہی ہے اور کھانسی کے ساتھ منہ سے خون آیا ہے۔ تبھی بہانے سے دوڑی کالج آئی ہوں تاکہ زرتاشا کو تمہارے نام یہ آخری خط دے سکوں۔ معلوم نہیں واپس زندہ گھر پہنچ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ بے شک میرا اس طرح مر جانا تمہارے لیے بہت دردناک ہوگا، اس لیے اس خط کے ساتھ وہ دعا ارسال کر رہی ہوں کہ میری موت کی خبر سنو تو برداشت کر لینا، اگر برداشت نہ کر سکو تو پھر اسے کھا لینا، کیونکہ میں نے بھی اس کو کھایا ہے۔ اگر میری موت کے بعد آپ میں زندہ رہنے کا دم ہو تو پھر ضرور اس پڑیا کو گرا دینا۔ میں نے تو صرف وفا کی خاطر یہ زہر پھونکا ہے، کیونکہ تم سے جدا ہو کر میں کسی اور کے ساتھ نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی۔ کل میرا نکاح ہونا تھا لیکن کل میرا گھر شادی سے قبل ماتم گھر میں بدل چکا ہوگا۔ میں نے گھر والوں کے آگے ہاتھ جوڑے، بہت منت سماجت کی، مگر انہوں نے اپنا فیصلہ نہ بدلا، تو اب میں بھی مزید نہیں جیوں گی، ان کو کبھی معاف نہ کروں گی۔ روز حشر ضرور ان کے دامن گیر ہو جاؤں گی جنہوں نے مجھ سے میری خوشیاں اور زندگی چھینی ہے۔
خدا ان کو اس دنیا میں بھی زخم دے جنہوں نے ہمارے دلوں پر زخم لگائے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ پیاروں کی جدائی کس قدر دردناک ہوتی ہے۔ تمہارے دل میں بہت سے غموں کے جال بچھا کر جا رہی ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اس صبر کا اجر تم کو اللہ پاک دے گا کہ تم نے محبت کرتے ہوئے بھی کبھی میرے تن کو میلا نہیں کیا اور ہم پاک باز تھے۔ یہی امر ہماری سچی محبت کی گواہی بنے گا۔ میں چلی جاؤں گی اب تمہارے ساتھ، بس میری یادیں ہی رہیں گی۔ ہمت نہ ہارنا، کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم جدا ہو گئے ہیں۔ نہیں، تم ہی میرے سچے اور حقیقی ساتھی ہو۔ ہم مر کر بھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں نہیں تو قیامت کے روز کے بعد ضرور ملیں گے۔ اس وقت میں بہت تکلیف میں ہوں، گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ خط لکھ رہی ہوں۔ خط پڑھ کر میں سن ہو گئی۔ کیا واقعی زرغونہ نے اس وقت زہر پھانک رکھا تھا جب وہ مجھے خط دے رہی تھی؟ اس کے گھر کا فاصلہ کالج سے صرف 5 منٹ پر تھا، پھر بھی وہ اس حال میں کیسے گھر تک پہنچی ہوگی؟ اس کا چہرہ اس وقت سرسوں کے پھول کی طرح زرد تھا اور آنکھیں کرب سے کھینچی ہوئی تھیں، شاید کہ وہ موت و زیست کی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ دل نے کہا کہ یہ خط احمد کو مت دینا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، اسے دینا ہی ہوگا ورنہ وہ عمر بھر امید کی کشتی میں سوار رہے گا۔ بے شک ایسے زخم جلد نہیں بڑھتے، مگر وقت ان کو آہستہ آہستہ مندمل کر دیا کرتا ہے۔ اس وقت تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی زرغونہ نے زہر پھانک لیا ہوگا۔ کیا اس دور میں بھی کوئی کسی سے سچا پیار کرتا ہے؟ میں نے وہ خط جو آخری امانت تھی زرغونہ کی، احمد کو پہنچا دیا۔ وہ خط پڑھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن میں نے اسے وہ پوڑی نہیں دی جو اس خط میں لپیٹ کر مجھے زرغونہ نے دی تھی۔ اس کو میں نے غسل خانے کی موری میں بہا دیا۔ زرغونہ واقعی جان سے گزر گئی۔ جب یہ خبر احمد کو ملی، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اسے ایک بار پھر اسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں کئی دن داخل رہا۔ آخر گھر آ گیا۔ اب ہر وقت زرغونہ کی یاد میں روتا اور اس کے ساتھ گزرے ایک ایک لمحے کو ذہن میں لا کر تڑپتا۔ میں دن رات اپنے کزن کی صحت کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ آخر اللہ نے میری دعائیں سن لی اور احمد رفتہ رفتہ صحت یاب ہونے لگا۔ قدرت نے اس پر رحم کیا کہ میرے دل میں اس کی محبت باقی تھی۔ میں نے اس کو زندہ رہنے کا درس دیا اور حوصلہ بڑھانے میں دن رات ایک کر دیے۔ ہر وقت اس سے زرغونہ کی باتیں کرتی، جس سے اس کے دل کا غم ہلکا ہو جاتا تھا۔ ایک روز وہ ایک درد بھرا گانا سن کر رو رہا تھا۔ میں نے ٹیپ ریکارڈ کو بند کر دیا اور اس سے کہا، میری طرف دیکھو، تم تو مرد ہو کر روتے ہو اور میں عورت ہو کر نہیں روئی۔ حالانکہ میں تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں کہ جتنی زرغونہ سے تم کرتے ہو، کیونکہ محبت کرنے کے بعد بھی میں نے تم پر اپنی محبت کو ظاہر نہیں کیا، بلکہ تمہاری خوشی کے لیے تم پر اپنی محبت کو نچھاور ضرور کیا ہے۔ کیا کوئی لڑکی جو کسی سے محبت کرتی ہے وہ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے ایسا کر سکتی ہے؟ تم کیا جانو میں نے کس قدر درد سہا ہے، پھر بھی اس درد کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میری محبت کا حوصلہ دیکھو، مرنے والے ایک بار مر کر دکھوں سے جان چھڑا جاتے ہیں، مگر جو زندہ رہ کر دکھ سہتے ہیں، حوصلہ مند تو وہی ہوتے ہیں۔ قدرت کو تمہارا اور زرغونہ کا ملاپ اگر منظور نہ تھا تو اسے خدا کی مرضی سمجھ کر صبر کرو اور میری طرح حوصلہ مند بن کر یہ دکھ برداشت کرو۔ ایسا کہتے ہوئے میرے رخساروں پر بھی آنسو بہہ نکلے۔ تب اس کے دل پر واقعی اثر ہوا۔ اس نے میرے بارے میں سوچا، چند دن سوچتا رہا ہوگا کہ والد صاحب اور چچا جان نے ہماری شادی کا اعلان کر دیا۔ تب احمد نے ان کے فیصلے پر انکار نہیں کیا، خاموشی سے بزرگوں کے سامنے سر جھکا لیا۔ آج ہم اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جب زرغونہ کی یاد آتی ہے تو ہم دونوں کو ایک ساتھ رلا ڈالتی ہے۔ خودکشی حرام ہے، اس نے احمد کو نہ پانے کے غم میں حرام موت کو گلے لگا لیا۔ اللہ اس کو معاف کر دے۔